ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں احد پہاڑ کے پاس کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ اسلام کے تین بڑے خلیفہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن اچانک ایک بھوکمپ آیا اور پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد کے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ اس حدیث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت عمر اپنی پوری زندگی آپ کی یہ بات بھول نہیں سکے۔ اس لیے اپنی پوری خلافت میں حضرت عمر ایک بہت ہی عجیب دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن ایسی شہادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں ہو۔ حضرت عمر کی یہ دعا سن کر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو عرب میں ساری جنگیں ختم ہو چکی ہیں اور مدینہ دنیا کی سب سے سیف سٹی بن چکی ہے، تو یہاں کوئی کیسے آپ کو شہید کرے گا؟ لیکن حضرت عمر کہتے تھے، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر کی شہادت کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ شہید ہونے سے پہلے حضرت عمر نے دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر بنائی تھی۔ اتنی بڑی ایمپائر کی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عمر تک اس سے بڑی ایمپائر کوئی نہیں بنا سکا۔ مطلب حضرت عمر کی ایمپائر الیگزینڈر دا گریٹ، جولیس سیزر اور یہاں تک کہ فرعون سے بھی بڑی تھی۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا حضرت عمر کو صرف ایک عمر کہتی ہے، یہاں تک کہ گوگل میں بھی انہیں صرف عمر لکھا جاتا ہے۔ لیکن الیگزینڈر کو آج بھی پوری دنیا الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے، حالانکہ الیگزینڈر کی ایمپائر حضرت عمر کی خلافت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کا یہ ریکارڈ کئی صدیوں تک کوئی نہیں توڑ سکا، لیکن آخر 600 سال بعد ایک بادشاہ نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا، جسے ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب حضرت عمر کی خلافت کے سب سے بڑے کاموں میں ایک کام تھا، فرعون کے ملک مصر، ایجپٹ کو فتح کرنا، جو اس وقت کی دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر علاقہ تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی ساری اٹینشن مصر کی طرف تھی، وہیں پارشین بادشاہ کو تھوڑا ریلیکس ہونے کا ٹائم مل گیا، اور اس نے اس ٹائم کو یوز کر کے اپنے سارے جنرلز اور لوگوں کی طرف آخری لیٹرز بھیجے۔ اس نے ان سب سے کہا، اگر اب بھی تم لوگ نہیں جاگے تو عمر ہماری 800 سال پرانی پارشین ایمپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ جس کے بعد پارشین ایمپائر کی عوام نے اپنی تلواریں اٹھا لی اور ہر طرف سے ایک بہت بڑی فوج بنانے لگی تاکہ مسلمانوں سے آخری جنگ لڑی جا سکے۔ اب جب مدینے میں خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے پارشین ایمپائر سے آخری لڑائی کے لیے بھیجے گی۔ لیکن ایسا کرنے سے ان کے ایک بہت بڑے منتری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا، اگر ہم مسلمانوں کی پوری فوج کو ایک جگہ جمع کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رومن ایمپائر دوبارہ ہم پر حملہ کر دے۔ حضرت علی کی یہ بات خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے چھوڑ کر حضرت علی کی رائے مانی اور ہر علاقے سے چھوٹی چھوٹی فوجیں جمع کر کے پارشین ایمپائر پر آخری حملہ کیا۔ اس طرح مسلمان ایک بار پھر پارشین ایمپائر کے بہت سارے قلعوں کو فتح کرنے لگے۔ ان علاقوں میں سے ایک قلعے کی کہانی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس قلعے کے لیڈر کا نام تھا ہرمزان، جو اس وقت پارشین ایمپائر کا سب سے طاقتور جنرل تھا۔ اس لیے ہرمزان کی سٹی کو مسلمانوں نے بہت ہی مشکلوں سے فتح کیا۔ لیکن یہ سٹی فتح کرتے ہی ہرمزان مسلمانوں کی فوج سے بھاگنے لگا اور مسلمان اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے ہرمزان اپنی سٹی کی سب سے اونچی بلڈنگ پر چڑھ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، میرے پاس 100 تیر ہیں اور ان 100 تیروں میں سے ایک ایک مسلمان کو چن چن کر ماروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر مسلمان مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ وہ مجھے عمر بن خطاب کے پاس لے کر جائیں گے تو میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمانوں نے کہا، ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو انہوں نے ہرمزان کو پکڑا اور اسے سیدھے مدینے میں خلیفہ کی طرف روانہ کیا۔ ہرمزان پہلی بار مدینے میں داخل ہوا اور اس کا خیال تھا کہ خلیفہ عمر کا ایک بہت بڑا محل ہوگا اور باقی بادشاہوں کی طرح وہ ایک بہت بڑے دربار میں بیٹھے ہوں گے،
लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया का इतना बड़ा बादशाह एक सादी सी बिल्डिंग में जमीन पर आराम फरमा रहा है। कहा जाता है ये देखकर हरामजान ने पूछा भी खलीफा के गाइड्स कहाँ हैं, तो उसे बताया गया कि खलीफा उमर को इन चीजों की जरूरत नहीं है। लोगों ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया और कहा ये पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा जनरल आपसे मिलने आया है। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं तब तक इससे बात नहीं करूंगा जब तक ये बादशाह वाले कपड़े पहने हुए हैं। जाओ इसे कपड़े बदलवा कर लाओ। जब हरमजान अपने कपड़े बदलकर बिल्कुल आम इंसान की तरह हजरत उमर के सामने पेश हुआ, तब हजरत उमर ने उसे अपने पास आने की इजाजत दी। लेकिन इस हरामजान की वजह से पहले ही इतने मुसलमान शहीद हो चुके थे कि हजरत उमर उसे सजाए मौत देने का इरादा कर चुके थे। लेकिन तभी हरामजान ने कहा मुझे पानी पिलाया जाए। जैसे ही उसे पानी दिया गया, हरमजान ने वहां सबके सामने हजरत उमर से कहा मुझसे वादा करें जब तक मैं इस पानी को ना पी लूं तब तक मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उमर ने हरमजान की बात मान ली, हरमजान ने वहां पानी जमीन पर फेंक दिया और कहा मैंने तो पानी पिया ही नहीं और अब मैं कभी पी भी नहीं सकता, तो आपके वादे के मुताबिक अब मुझे कोई नहीं मार सकता। जिसके बाद हरमजान ने जल्द ही इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह मदीने में अपनी जान बचा ली। हजरत उमर ने भी ये देखकर हरमजान को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि हरमजान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि पूरी पार्शियन एम्पायर का आर्मी चीफ होने की वजह से हरमजान को इस एम्पायर में एक एक कोने की जानकारी थी। इसलिए हजरत उमर ने हरमजान को न सिर्फ मदीने में रहने की इजाजत दी, बल्कि पार्शियन एम्पायर के खिलाफ उसे अपना एडवाइजर सलाहकार भी बना लिया। लेकिन हजरत उमर को इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन यही हरमजान उनकी शहादत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आर्मी चीफ हरमजान की गिरफ्तारी की जब खबर पार्शियन बादशाह को मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये पार्शियन एम्पायर के एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो उसने और भी तेजी से अपनी फौज को जमा करना शुरू किया और आखिरकार पूरी पार्शियन एम्पायर से एक बहुत बड़ी फौज जमा करके ईरान की सिटी नहवाद में मुसलमानों में आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि पार्शियन फौज के जमा होने की खबर हजरत उमर तक किसने पहुंचाई, अपने गवर्नर साद बिन अबी वक्कास ने या गवर्नर अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो एक बहुत बड़े साहबी थे और जिनके माँ बाप ने सबसे पहले इस्लाम के लिए अपनी जान दी थी। हजरत उमर को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए। इस पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया आपको खुद एक बड़ी फौज लेकर पार्शियन बादशाह से लड़ने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, खलीफा को मदीने में रहकर किसी और को भेजना चाहिए। तो हजरत उमर ने एक बार फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय को पसंद किया और 30,000 की एक बड़ी फौज जमा करके उसे पार्शियन एम्पायर से आखिरी जंग के लिए रवाना किया। जिसके बाद नहावंद में इस्लाम और पार्शियन की एक बहुत बड़ी और आखिरी जंग हुई और आखिर बहुत मुश्किलों के बाद मुसलमानों ने ये जंग जीत ली। लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी कि यरमुक के बाद सबसे ज्यादा लोग इसी जंग में मारे गए थे। मुसलमानों के कमांडर नोमान बिन मुकरीन भी इसी जंग में शहीद हो गए। मुसलमान ये जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग के बाद मुसलमानों की तारीख हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि मुसलमानों ने इस जंग में एक ऐसा आदमी गिरफ्तार किया जिसका नाम था फिरोज। जंग के बाद अरबों ने उसका नाम अबू लुलुआ रखा और वो मुगीरा बिन सूबा का गुलाम बना। लेकिन फिरोज बाकी सारे गुलामों से बहुत ही अलग था, क्योंकि वो उस जमाने का बहुत काबिल लोहार था। इसलिए उसका मालिक मुगीरा बिन सूबा उसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना लेकर आया, जहां वो अपने मालिक के लिए लोहे का काम करता था और वहीं रहने लगा। मुसलमानों की फौज बलूचिस्तान और इंडिया बॉर्डर तक पहुंची। पार्शियन बादशाह चीन भागता है और फिरोज का गुस्सा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर दिखता है। वो पार्शियन एम्पायर में अब मुसलमान के पास फ्री हैंड था और मुसलमान आसानी से हर इलाके को फतह करने लगे। यहाँ तक कि मुसलमानों की एक फौज अजरबैजान तक पहुंच गई और मुसलमानों की दूसरी फौज
تاریخ میں پہلی بار حضرت عمر کی خلافت میں انڈیا کے بارڈر کو کراس کر گئی اور اندر داخل ہوئی اس علاقے میں جو آج پاکستان کا بلوچستان ہے، اور اسی طرح یہ سارا علاقہ پوری پارشین ایمپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آخر کار یہ دیکھ کر پارشین بادشاہ بھی مسلمان سے بھاگنے لگا، اور جب اسے پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ مجبوراً چین جا کر رہنے لگا، اور چین کے بادشاہ نے اسے بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ یہ وہی پارشین بادشاہ کا پوتا تھا جسے اس سے بہت سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیج کر اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اس بادشاہ کے دادا نے اس لیٹر کو بہت گھمنڈ سے پھاڑ دیا تھا۔ لیکن اب حضرت عمر کی فوج نے پوری پارشین ایمپائر کو ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا تھا۔ مطلب مسلمانوں کی جو ایک زمانے میں چھوٹی سی مدینے کی سیاست تھی، اب انڈیا سے لے کر چین تک پھیل چکی تھی اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکی تھی۔ جیسے ہی مسلمانوں کی فوج پاکستان کے بارڈر کے قریب پہنچی، یہاں حضرت عمر کی خلافت کا آخری دور تھا، کیونکہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے جس غلام کو مسلمان پکڑ کر مدینہ لائے تھے، فیروز یا ابو لولویا، وہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ تو رہ رہا تھا، لیکن وہ وہاں کبھی بھی خوش نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مدینے میں اپنے علاقے کے بچوں کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا، ان عربوں کی وجہ سے آج ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بار بار کہتا تھا، کاش ان عربوں کی غلامی دیکھنے سے پہلے میں نہاوات کی جنگ میں مر جاتا۔ مطلب فیروز کے دل میں مسلمانوں کے لیے اتنی نفرت تھی، اور اسی نفرت کے ساتھ ایک دن فیروز خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، میرے مالک مغیرہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مجھے ہر دن اپنی کمائی میں سے 2 درہم اسے دینا پڑتے ہیں۔ حضرت عمر کی خلافت اتنی تیزی سے بڑھی تھی کہ مسلمانوں کے پاس اب تک اپنی کوئی کرنسی بنانے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، تو ان کی خلافت میں مسلمان پارشین ایمپائر کی بنائی ہوئی درہم کو ہی استعمال کرتے تھے۔ ابو لولو کی 2 درہم کی پرائس کو آج اگر دنیا کے زمانے میں دیکھا جائے تو وہ لگ بھگ 1500 سے 1600 کے برابر بنتی ہے۔ تو جب اس رقم کے بارے میں فیروز نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا، تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا، میں لکڑی اور لوہے کا کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا، تب تو یہ پیسے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سن کر فیروز کو بہت برا لگا، اور وہیں سب کے سامنے اس نے کہا، عمر کا انصاف دنیا میں سب کے لیے ہے سوائے میرے، اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر نے فیروز کو تو واپس بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں یہ بات رہ گئی کہ میں ضرور اس کے مالک مغیرہ سے اس کے بارے میں بات کروں گا تاکہ وہ اس پر ٹیکس کم کر دے۔ ان سب کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر نے ایک دن پھر فیروز کو مدینے کے بازار میں دیکھا، تو اس کا دل بہلانے کے لیے حضرت عمر نے اس سے کہا، اے ابو لولویا، میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی چکی بناتے ہو، تو کیا میرے لیے بھی ایک چکی بنا سکتے ہو؟ لیکن فیروز کے دل میں اب بھی حضرت عمر کے لیے وہی غصہ تھا، تو اس نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جسے آج کے بعد پوری دنیا یاد رکھے گی۔ اب یہ بات اس نے ایسے انداز میں کہی تھی کہ اس سے حضرت عمر کو سمجھ آ گیا کہ فیروز انہیں دھمکی دے رہا ہے، اور یہی بات انہوں نے باقی صحابہ کو بھی بتائی، اس آدمی نے مجھے دھمکی دی ہے۔ لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے شخص کو صرف شک کی وجہ سے گرفتار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس دھمکی کے باوجود حضرت عمر نے فیروز کو جانے دیا۔ مطلب حضرت عمر پوری ایمپائر کے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو قانون سے اوپر نہیں سمجھتے تھے۔ اس دھمکی کے بعد فیروز وہاں سے چلا تو گیا، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ حضرت عمر کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے پہلے فیروز نے جا کر ایک بہت ہی خطرناک اور یونٹ خنجر بنانا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا خنجر تھا جسے 20 سے پکڑا جاتا تھا، اور اس کی دونوں سائٹس پر بہت تیز دھار والے بلیڈز تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس خنجر کے تیار ہوتے ہی فیروز نے ایک بہت ہی خطرناک زہر تیار کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں پارسین لوگ جس زہر کا استعمال کرتے تھے وہ زیادہ تر ہملاک نامک پودے سے بنایا جاتا تھا۔ یہ پودا دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتا ہے،
لیکن اس کے ایک چھوٹے سے کڑ سے بھی انسان اندر سے بالکل جل کر مر جاتا ہے۔ اس لیے یہ پودا اس دور کے ہتھیاروں کا پسندیدہ زہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی زہر سے بہت سال پہلے ایک مہان فلسفر سوکریٹس کو بھی مارا گیا تھا۔ فیروز نے اپنے اس یونٹ خنجر کو ساری رات اسی زہر میں ڈبا کر رکھا، اور پھر اگلے ہی دن فرض کی نماز سے پہلے فیروز مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا کر چھپ گیا اور خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے اگلی صبح فرض کی اذان سنی تو وہ اٹھے اور مسجد میں اپنی آخری نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حضرت عمر مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو کر فرض کی نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر فرض کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، وہی سورہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے جو ایک غلام سے مصر کے سلطنت بنتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس بات کی تصدیق تھی کہ کیسے ایک دور میں فارس جیسی بڑی سلطنت اسلامی صوبے کا حصہ بن چکی تھی۔ مگر اسی نماز کے وقت فیروز نے دوڑتے ہوئے آ کر حضرت عمر پر حملہ کر دیا۔ اس نے زہریلے خنجر سے لگاتار 6 بار وار کیے۔ حضرت عمر زمین پر گر پڑے۔ پیچھے کھڑے مسلمان سمجھ نہیں پائے کہ نماز کیوں رک گئی۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خلیفہ پر حملہ ہوا ہے۔ جب لوگوں کو کچھ سمجھ آیا تو انہوں نے حملہ وار کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر فیروز نے بھاگتے وقت 9 اور لوگوں کو گھائل کر دیا، جس میں سے کچھ شہید ہو گئے۔ آخری میں جب وہ پکڑا جانے لگا تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو نماز کے وقت زخمی دیکھ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور نماز کو مکمل کیا۔ کچھ دیر بعد جب حضرت عمر ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال کیا، مجھے مارنے والا کون تھا؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ مولائے مغیرہ بن شعبہ یعنی ان کے ایک ساتھی کا غلام ابو لؤلؤ تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا۔ کچھ روایتوں کے مطابق ابو لؤلؤ مدینے میں آ کر کبھی خوش نہیں رہا تھا۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا اور ایک حرمزان نامک شخص کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہی خنجر جو حملے میں استعمال ہوا ایک دن پہلے حرمزان کے پاس دیکھا گیا تھا۔ اسی سے کچھ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ یہ حملہ کوئی اکیلے آدمی کی کارروائی نہیں تھی، بلکہ فارسی سلطنت کی ایک سازش تھی جسے مدینے میں بیٹھے ان کے پرانے جنرل حرمزان نے رچا تھا۔ اس لیے حضرت عمر کی شہادت کے کچھ دنوں بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے حرمزان کو قتل کر دیا، مگر یہ مسئلہ آج بھی وواداسپد مانا جاتا ہے اور کسی کے پاس اس گھٹنا کی پوری تفصیل نہیں ہے۔ حضرت عمر کو زخمی حالت میں ان کے گھر لایا گیا۔ جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے زخموں سے باہر نکلنے لگا، جس سے یہ صاف ہو گیا کہ اب زندگی کے چند لمحے ہی باقی ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا، اب اللہ کو یاد کرو۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ رونے لگے، لیکن حضرت عمر نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، جسے رونا ہے وہ باہر چلا جائے۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، موت کی خبر سن کر بھی ان کا حوصلہ ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ ان کا قرضہ گنا جائے۔ پتہ چلا کہ ان کے اوپر 86,000 درہم کا قرض ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور رشتہ داروں سے کہا کہ میرے بعد یہ قرضہ ادا کیا جائے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو وہ پیسہ ہے جو آپ نے غریبوں اور یتیموں پر خرچ کیا ہے، آپ کو یہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر حضرت عمر نے اسے نامنظور کر دیا اور کہا کہ میرے گھر کو بیچ کر یہ قرض ادا کیا جائے۔ بعد میں یہ گھر حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ جب یہ خبر پھیلی کہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو مدینے میں ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک صحابی نے کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے مدینے کے ہر گھر میں کسی کا ایک لوتا بیٹا مر گیا ہو۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اجازت لے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفنایا جائے۔ انہوں نے تاکید کی، صرف یہ کہنا کہ عمر اجازت مانگتا ہے، امیر المومنین مت کہنا، ورنہ عائشہ اسے حکم سمجھ لیں گی۔
حضرت عائشہ نے جواب دیا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں خود سے زیادہ عمر کو اس کا حقدار سمجھتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور کہا، یہی میری آخری خواہش تھی۔ اسی طریقے سے یہ ویڈیو بھی مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔